اے حسین ابن علی تم پر سلام. اے حسین، کتنے خوبصورت کسی نے شعر کہے محبت میں ڈوبے ہوئے. اے حسین ابن علی تم پر سلام. نالش آل نبی تم پر سلام. اے شہیدان محبت کے امام. لالا بدن لالا گو لالا کفن. اے چمن اندر چمن. افتخار ملت کا بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. اے حسین ابن علی تم پر سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی ہے نا، انشاءاللہ آپ یقین کریں قیامت تک جس طرح اللہ رب العالمین کا نام باقی رہے گا، اللہ رب العالمین کے اس بندے کا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیارے دین کو سرفرازی عطا کی، انشاءاللہ ان کا نام قیام قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سن کے کیسر کے پاؤں کانپ جائے، جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان ان کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. ایک طرف یہ مقام مرتبہ ہے، ایک طرف یہ مقام مرتبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آسمان پر جو ستارے چمک دمک رہے ہیں نا، آسمان پر جو ستارے چمک دمک رہے ہیں، میری عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. ایک طرف یہ مقام مرتبہ، ایک طرف یہ مقام مرتبہ کہ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوں اور آواز لگائیں یا ساریہ جبل، ساریہ پہاڑ پر چھوڑنا، آواز کتنی دور میلوں میل چلی جائے. ایک یہ مقام مرتبہ، ایک یہ مقام مرتبہ. میں کہتا ہوں جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام عطا فرما دیا ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا. ایک طرف یہ ہے نا کہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر پاک ہوتے. یہ بھی مقام مرتبہ ہے. لیکن سب سے اعلیٰ جو مقام مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گنبد خضرا کا سایہ عطا فرما دیا. یہ سب سے بڑا، میرے نزدیک سب سے اعلیٰ یہی مقام مرتبہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے قرب جگہ عطا فرمائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اعلیٰ میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر آپ جانتے ہیں بڑے بڑے مفسرین محدثین نے اس واقعہ کو نقل فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر روزانہ 70,000 فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہیں پر جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. جب درود پاک آتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آتی ہیں، تو جناب عمر پاک کو بھی حصہ ملتا ہوگا نا. سامعین سے احتشام، ان ساری برکتوں رحمتوں کے باوجود آپ نے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے مولا علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. پتہ چلتا ہے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مرتبہ نیکیوں کا درجہ سب سے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا، اس کے باوجود بھی آپ نے جناب مولا علی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، اہل بیت کی محبت سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے. عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا، اے مولا علی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی جان سیدنا علی مرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا کریں اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے عطا فرمائیں. حالانکہ ایک طرف دیکھا جائے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کتنی زیادہ ہے، مولا علی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی عمر کافی کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑی عمر والا کوئی بندہ ہو نا، تو ہو اگر اچھے خاندان والا نیک ہو تو چھوٹی لڑکی کا نکاح بھی اسے کیا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی یہ سنت ہمارے لیے واضح کر کے فرما دی ہے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال ہے، کئی روایت میں 11 سال ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مقام و مرتبے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی لڑکے کی عمر زیادہ یا لڑکی کی عمر کم، لڑکی کی عمر زیادہ، لڑکی کی عمر کم. اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ کی شخصیت کو سامنے رکھیں اور دھیان ذہن میں یہ رکھیں کہ بندہ اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، نیک خاندان والی ہے، لڑکا نیک خاندان والا ہے، تو ان کا نکاح بالکل ہو سکتا ہے. بہرحال مولا عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مقام و مرتبے کے باوجود بھی مولا علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سیدنا علی مرتضیٰ ایسا کریں اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے عطا فرمائیں.
جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے نا؟ تو اچھا مفسرین اکرام محدثین کرام کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سوچا، فوراً جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے نا سننے کے قابل ہیں. آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت کا سمندر جو مورزن ہے نا وہ انشاءاللہ اور ٹھاٹھے مار کے چلنا شروع ہو جائے گا. اہل بیت کی محبت کی جو چنگاری ہے نا وہ بھنبڑ آگ کی طرح بھنبڑ شعلے نکالنا شروع کر دے گی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مولا علی ایسا کریں اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں. وجہ یہ ہے جو مقام و مرتبے نبی علیہ السلام کی وجہ سے آپ کے قدموں میں آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ وجہ ہے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سب سے بڑھ کے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوگا کہ مجھے ان پہ کوئی مقام یا مجھے کوئی غرور و تکبر معاذ اللہ سے کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا. مطلب کہ کوئی یہ دل میں خیال نہیں ان کی آیا ہوگا کہ بھئی اتنا مقام و مرتبہ. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وجہ یہ ہے یہ سارے مقام و مرتبے ایک طرف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب اہل بیت کو نبی علیہ السلام کے گھرانے کو بلایا جائے گا تو اہل بیت کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بھی جنت عطا فرما دے. پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یہاں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی جو نجات چاہتا ہے نا تو میری کشتی میں آ جائے وہ بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، ورنہ سیلاب سب کو اڑا کے رکھ دے گا. جو بچنا چاہتا ہے کشتی میں آ جائے. پتہ چلا کشتی نوح میں جو چلا گیا بچ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں آ جائے گا جو اسے محبت کرے گا اللہ پاک اس کو بھی نجات عطا فرما دے گا. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. اس سے پتہ چلتا ہے اس لیے تو مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے نا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت نصیب فرمائے.